أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم وفرج فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہمارا کلام ہے علم الکلام کے اندر، اور آج کل ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ نبوت کی ہے. نبوت یوں تو ترتیب کے لحاظ سے ہماری تیسری بحث ہے توحید اور عدل کے بعد، وگرنہ اصل میں یہ دوسری ہی بحث ہے، کیونکہ عدل توحید کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کو پہچانوانا نبوت کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نبوت کی بحث کرتے کرتے اپنے نبی کی معرفت پر آ چکے ہیں پہلے ہی. تو ہم نے کہا کہ خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے 40 سال کا وقفہ دے دیا، اس بات سے قبل کہ اعلان کیا جائے آپ کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. تو یہ بھی بیان ہوا کہ یہ 40 سال کا وقفہ تھوڑا وقفہ نہیں، کافی بڑا وقفہ ہے. اتنا وقفہ دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو ہم نے بیان کیا کہ اس کی ضرورت یہ پڑی کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ثقہ مصدق، ایک رائے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ بعد میں جب وہ اسلام کو پیش کریں تو لوگوں کے پاس ایک حجت بن جائے، تو لوگوں کے پاس جواز نہیں رہے گا انکار کرنے کا. حقیقت یہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے درس میں، پہلے تو 3 سال کے لیے خاموش تبلیغ ہوئی، خفیہ تبلیغ ہوئی، پھر اعلان کے لیے حکم آ گیا، اور دعوت ذوالعشیرہ میں بات راز افشا ہو گیا کہ نبوت کے طور پر جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ساتھ ہی 2 بار کھانا کھانے کے باوجود بھی تقریباً سب کے سب راضی نہیں ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے لیے. حالانکہ انہوں نے قبول کیا. آپ جو کچھ بھی کہیں گے ہمیں یقین ہے آپ سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اور آخر پر جب آپ نے علی علیہ السلام کو اپنا وصی وغیرہ بنانے کا اعلان کیا، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو ابو لہب نے تنزن حضرت ابو طالب سے مجلس میں ہی کہا، ابو طالب اب آپ کے اوپر آپ کا بیٹا، آپ کا حاکم ہے، آپ کا امیر ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تو کرتے رہو، ہم چلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور سب کے سب اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے مجلس سے باہر نکل پڑے. صحیح ہے؟ اب آگے چلنے سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال ہوگا، اور وہی سوال ہوگا جب آپ آگے چلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ شدت کی مخالفت ہوئی مکہ معظمہ میں، شدت کی مخالفت. حالانکہ مکہ معظمہ میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اور گزارے. 10 سال، 3 اور 10 13 سال بن جاتے ہیں، اور آخر پر 10 سال مدینے میں، اور ٹوٹل نبوت کا پیریڈ ہے 23 سال، اور 40 ٹوٹل بن جاتا ہے 63 سال آپ کی عمر مبارک. تو یہ 10 سال مکے میں رہتے ہوئے بھی بس مخالفتیں بڑھتی رہیں، اور آخر پر بات یہاں تک آ پہنچی کہ کوئی چارہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بنا. ٹھیک ہے نا؟ جس کی بنا پر پھر ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا.
یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے، یہ دو چیزوں میں اتنا ٹکراؤ کیا ہے؟ حالانکہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے اسلام، انسان کی جو فطرت ہے، فطرتاً اسلام پسند ہونا چاہیے ایک شخص کو، ایک انسان کو، کیونکہ ایک انسان کی سرشت میں ہے توحید، انسان کی سرشت میں ہے کہ جب توحید ہے، توحید واحد اور احد تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی بیچ والا ہونا چاہیے، اور انہیں بھی تو یہ دونوں پر کیوں اتنی مشکل پڑی مکہ کے لوگوں کو، اور وہ قتل پیغمبر پر آمادہ ہو گئے آخر پر، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جناب پیغمبر کس طرح محض 23 سال کے وقفے میں، 23 پہلے 13 سال کے وقفے میں کوئی خاص پیش رفت اسلام کی نہیں ہوئی، بلکہ مخالفت بڑھتی گئی، چند ایک لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگر مسلمان زیادہ ہو گئے، مکہ میں رہتے ہوئے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو زیادہ وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ وہ حج کے لیے آتے تھے تو ایک مقام پر ملاقات ہوتی تھی پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے، اپنا دین پیش کرتے تھے، تو وہاں لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہوتے جاتے تھے، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ پیغمبر کو حکم ہو گیا ہجرت کے وقت کہ آپ مدینہ جائیں، کیونکہ وہاں آپ کی حامی، ان کی تعداد، حامیوں کی تعداد خاصی اچھی ہے، آپ کو وہاں ملے گی ایک پذیرائی، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس کے بعد 10 سال، مدینہ والے 10 سالوں کے اندر تقریباً مکہ کے بعد مدینہ کے بعد سارا جزیرہ عرب آپ کی ہی زندگی کے دوران مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اور راستہ بن گیا تھا، پکا ہو گیا تھا راستہ، میکڈمائز ہو گیا تھا راستہ کہ جزیرۃ عرب سے باہر بھی ایکسپورٹ ہو جائے اسلام کا پیغام، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ مکے میں کیا بات ہوئی کہ مکے کے لوگ اتنا مخالفت پر اتر آئے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے مختصر وقفے میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو سارے کے ساروں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ دو سوال، دونوں ایک دوسرے کے مخالف سوال۔ ایک ہے کہ اس کیسے 10 سالوں کے اندر پورا عرب پیننسولا، جزیرۃ العرب اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوا، کیسے؟ ایک یہ، اور دوسری طرف یہ کہ مکے کے اندر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سب قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر جب ہوئی، تب جب ان کے 70 آدمی مارے گئے اور جنگ میں ان کو شکست ہو گئی تو سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جلدی ایک وقت آ گیا جبکہ جنگ احزاب میں ان کو مکمل شکست ملی، اور آخر پر ان کو قبول کرنا پڑا، اس لیے طوعاً و کرہن، کچھ لوگوں نے خوشی سے، کچھ لوگوں نے کرہن، کراہت کے ساتھ، اور ان کو طلقاء کا نام پڑ گیا۔ ہم نے مکہ فتح کیا، چلو آپ سے کوئی انتقام گیری نہیں ہے، آپ کو ہم چھوڑتے ہیں، طلقاء چھوڑتے ہیں، جن میں سے ایک ابو سفیان بھی تھا، اور حتیٰ کہ یہ بھی ابو سفیان پر مہربانی پیدا ہو گئی پیغمبر کی طرف سے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کتنی رحمت ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ دو سوال ہمارے پاس ہیں۔ اولاً مجھے لگتا ہے دوسرے سوال کا جواب دیں گے، پہلے سوال کا جواب ہم مؤخر کریں گے، اگر آج ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو گیا تو کل انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ سوال کہ کیسے ایک دم سے 10 سالوں کے اندر مدینہ سے نکل کر تمام جزیرۃ العرب پر اسلام حاوی ہو گیا، چھا گیا، تو کنجی جو ہے، راز جو ہے، وہ ہے ایک ہی بات، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اپنی زبان، پیغمبر کی اپنی بول چال پہلے سے ثابت تھی کہ سچی کی سچی ہے، سچی کی سچی ہے، لیکن اس پر اعتبار نہیں ہوا۔ پھر اعتبار کس پہ آ گیا؟ اعتبار آ گیا وحی پر، کلام وحی، جو کلام وحی ہے، تو لہذا کلام وحی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے قبول کیا اسلام کو۔ کلام وحی یعنی اللہ کا کلام، اور وہ ہے قرآن۔
چند لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہے تاریخ میں کہ وہ کلام اللہ ایسے پڑھتے تھے کہ اڑنے والے پرندے رک جاتے تھے. پہلے ان میں ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام. وہ جب زبور پڑھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جو پرندے ہوا کرتے تھے پرندے سب کے سب آ کر چہچہاہٹ اپنی ختم کرتے تھے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے ڈالیوں پر, درختوں کی ڈالیوں پر, اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا کلام کی زبور پڑھتے تھے وہ سنا کرتے تھے, خاموش, چہچہاہٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, نو چرپنگ. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی میں ابھی مثال دیتا ہوں. تیسری مثال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایسی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی چند ایک لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو آس پاس آ کر سنتے تھے تو چند ایک لوگ سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنی پر تاثیر, پر اثر طریقے پر, پر سوز طریقے پر, پر درد طریقے پر قرآن کی خاصیت درد کے ساتھ پڑھنا. تو اس طرح سے وہ سنا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے. اور تیسری مثال ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی. اب جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سنیے, اس کی مثال سنتے ہیں ہم. عرب میں جناب پیغمبر کی مخالفت کرنے والے سب کے سب زیادہ سے زیادہ کون تھے؟ ایک تھا ابو جہل, یہ تو معلوم ہے, بالکل کلیئر, ہر کسی کو معلوم ہے, اوپن سیکرٹ, یہ اب سیکرٹ ہے ہی نہیں. دوسرا ہے ابو سفیان. ابو سفیان کوئی معمولی دشمن نہیں ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا بھی تھا, وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا. یہ زبردست مخالفت کرتے تھے. لیکن روایت ہوئی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا, یہ سوچنے لگے یہ کیا بات ہے پیغمبر کے قرآن پڑھنے میں, جو کوئی سنتا ہے تو وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے, یہ کیا بات ہے. حضرت کے حتیٰ کہ عمر فاروق کی بہن بھی اس سے پہلے, بھائی سے پہلے ہی اسلام لا چکی ہے نا. اس طرح سے بہت ساروں کی بات. بلال حبشی وہ تو مشرکین کا غلام تھا, لیکن اس حد تک متاثر ہوا کہ اسے کتنی اذیتیں دی گئی, لیکن اس نے اسلام جو لایا ہوا تھا وہ چھوڑا نہیں, ترک نہیں کیا. اسی طرح عمار کا باپ یاسر اور اس کی ماں سمیہ ایک ہی جلسے میں, ایک ہی جگہ میں, ایک شکنجے کی سختی سے مر گیا باپ, اور سمیہ جو اس کی عمار کی ماں تھی اسے اکرمہ کی ضربت سے مارا گیا ہے کہ نہیں. یہ تو ایک تین لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کہ ہم دیکھیں گے, کہ ہم سنیں گے یہ کیا بولتا ہے, یہ کیسے اثر پذیر ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ اثر پذیر اتنی کیا ہے, ایک دم سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں آپ کو معلوم ہے کہ معصومین پر نماز شب پڑھنا واجب ہے, ہم پر سنت ہے, ان پر واجب ہے. تو لہذا رات کے اندھیرے میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, راتوں رات وہ کھڑا رہتے تھے عبادت میں. لیکن بعد میں حکم آیا نہیں, آپ کے پاؤں سوجنے لگے, آپ کی صحت خراب ہونے لگی, اس لیے الا قلیلا. تو وہ لہذا جب نماز شب ختم کرتے تھے پاس آخر جسے ہم کہتے ہیں کشمیری میں, اور اس کے بعد وہ قرآن پڑھا کرتے جب تک فجر طلوع ہو جائے. تو تین شخص آئے گئے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے. تو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے, مکان ہے, اس کے پاس میں سننے لگے قرآن. تو قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا. ابو جہل کے دل میں بھی اتر گیا, ابو سفیان کے دل میں بھی اتر گیا, اور تیسرا شخص جو تھا وہ عامی تھا تو اس کے دل میں بھی اتر گیا. تو اب جو ہی فجر طلوع ہو گیا نا, اب پہچانے جائیں گے, اسے بھاگنے لگے. تو تب تک صبح نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پیغمبر نے تلاوت ختم کی تو وہ بھی چل پڑے. ان لوگوں کی شامت اعمال یہ کہ تینوں نے اپنے گھر جانے کا ایک ہی راستہ
کو اختیار کیا. ابو جہل بھی اسی راستے سے, ابو سفیان بھی اسی راستے سے, تیسرا بھی اسی. جب آگے چلے تو ایک دوسرے کو پہچان, تم بھی آ گئے تھے, تم بھی آ گئے تھے, میں بھی آ گیا تھا. تینوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کیا, آپ ہم تین آ گئے ہیں, اب دیکھو آپ کے دل پہ کچھ اثر ہوا؟ ہاں بھائی ہو گیا. آپ کے دل پر؟ مجھے بھی کچھ نہ کچھ ہونے لگا. تو کیا آپ کے دل میں؟ ان دونوں نے پوچھا کیا آپ کے دل میں کچھ اثر ہونے لگا؟ بابا بہت کچھ اثر ہونے لگا. دیکھو ہمارا یہ راز ہی رہے, اس لیے چپ چاپ چلے جاؤ, دوبارہ ہم یہاں نہیں آئیں گے, قسم لیتے, ورنہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو ہماری جو وہ ہے شیخی بگار نا وہ چلی جائے گی. اب وہ چلے گئے. فیصلہ کیا ہے؟ دوبارہ نہیں آئیں گے. چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. یہ فیصلہ لے کر کہ جو کچھ اثر پڑا تو بس اتنا ہی پڑا, اس سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اگلی رات جب آ گئی قرار نہیں ملا. اگلی رات تینوں کے تینوں دوبارہ آ گئے اور چوری چھپے آ گئے. اور جب واپس جانے کا ٹائم آ گیا تو نکل گئے پہلی ہی طرح. تو اجالے میں, دن کے اجالے میں پھر ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہائے میری قسمت, ہائے میری شامت, یہ کیا ہو گیا. تو ہاں تینوں شرمندہ ہو گئے. تو تینوں نے لیکن عہد اپنا توڑ دیا تھا, بہت شرمندہ ہو گئے. فیصلہ کیا اب نہیں آئیں گے, تو چل پڑے. لیکن تیسری رات جب ہو گئی تھی تو تیسری رات کا فجر جب طلوع ہو گیا تو تین لوگ آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھا, تو بھی آ گیا, ہاں تو بھی. تو تیسری رات بھی ایسا ہوا. یعنی اتنی کشش ہوتی ہے کلام وحی میں, خاص کر جناب پیغمبر کے تلاوت میں. تیسری بار جب ایسا ہوا انہوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ مصمم عہد اور قسم لے کے, لات کی قسم, عزا کی قسم, منات کی قسم, اپنے اپنے خدا کی قسم کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے, اور دوبارہ نہیں آئے. یہ ایک واقعہ. جب دل خدا گمراہ کرنے پر آئے تو ان کا دل گمراہ ہو ہی جاتا ہے. تو ایسی ان کی مقدر میں نہیں تھا. جس کی مقدر میں بعد میں ہو گیا وہ بھی بہرحال ظاہری طور پر ہی ہو گیا. اب دوسرا واقعہ. ایک شخص تھا, اس شخص کا نام تھا فضیل, اور وہ عرب کا زبردست ڈاکو تھا, زبردست ڈاکو. تو اس ڈاکو نے کیا کیا, یہ ڈاکو ڈالتا تھا, لوگ بہت ڈرتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو ڈرانا ہو تو فلاں ڈاکو بھی آئے گا تمہیں لے جائے گا ٹھیلے میں, ڈرانے کے لیے. تو عرب بھی اس سے بہت ڈرتے تھے. ایک دوسرے کو کچھ بیم دلانا ہوتا تھا تو یہی کہتے تھے فضیل آئے گا, فضیل آئے گا. تو یہ فضیل جو تھا یہ ایک دن ڈاکے پر چل پڑا. فضیل ہم اکثر ناموں کو عربی ناموں میں کچھ میں یہ صورت ہوتی ہے, جیسے حمید ہم حمید پڑھتے ہیں, فضیل پڑھتے ہیں, شریح ہم قاضی شیری پڑھتے ہیں, حالانکہ اصل میں شریم, شیخ شریم جو ہمارا قاری ہے, مشہور قاری, ہم شیری پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا ہے. یہ چل پڑا ڈاکے پر اور ایک گھر میں داخل ہو گیا. اب اسے وہاں ڈاکہ ڈالنا ہے. لیکن گھر میں جب رات کے اندھیرے میں داخل ہو گیا, وہاں ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی قرآن پڑھتی تھی. اور قرآن جب پڑھتی تھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے وہ ایک سورہ حدید پڑھتی تھی. سورہ حدید کی 16ویں آیت پر آ گئی, اور وہ آیت یہ ہے, وہ آیت ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع, یہ بہت ضروری آیت ہے, ان تخشع قلوبہم. آپ کو بھی اپنے اوپر یہ آیت لاگو کرنی پڑے گی. قلوبہم لذکر اللہ, لذکر اللہ وما نزل من الحق
ولا یکونو کالذین، یہ آپ بھی اپنے اوپر لاگو کیجیے گا، اوت الکتاب، من قبل فطال علیہم الامد فقست، یہاں لکھیں گے فقست، سین پر تشدید، فقست قلوبہم، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ ہے سورہ الحدید کی 16ویں آیت، 16 آیت نمبر 16۔ یہ وہ بچی جو ہوئی، اس نے یہ آیت پڑھی، بہت ضروری آیت ہے تزکیہ نفس کے سلسلے میں۔ تو اس آیت پر پہنچتے ہی جو فضیل تھا، فضیل نے جب یہ سنا، اس آیت نے اس میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، انقلاب۔ پہلے وہ ڈاکو تھا، اسی آیت کو سن کر اس نے وہی فیصلہ لے لیا، اب میں ڈاکو نہیں رہوں گا، اور وہ عرب کا متقی ترین لوگوں میں سے ایک شمار ہو گیا۔ تو اس کی معنی کیا ہے؟ اعلم، کیا نہیں، یعنی وقت آیا، کیا نہیں آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہے، ایمان لایا ہے لیکن مومن بھی نہیں بنے ہیں، مسلمان بنے ہیں، مومن نہیں بنے۔ علم یعنی کیا وقت نہیں آیا، للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل خوف خدا سے لرز جائے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اور یہ کہ وہ ہر وقت ذکر کریں اس چیز کی جو کہ حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن۔ اور ولا یکون، اور وہ نہ بنے، اور وہ نہ بنے، کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح جنہیں اسلام سے پہلے کتاب عطا کی گئی تھی، زبور، انجیل، تورات، من قبل، پہلے سے، فطال علیہ الامد، ان کے لیے دراز ہو گیا زمانہ، امد دراز ہو گیا زمانہ، لیکن فقست قلوبہم، وہ ذکر کے سنتے بھی، یعنی انجیل، تورات، زبور سن کر بھی، اس پر ایمان لا کر بھی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، قساوت قلب، سنگ دل ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں آج بھی اکثر فاسق ہی رہے، اور یہی مسلمانوں کا حال ہے آج کل۔ کاش اس آیت پر غور و فکر کرتے اسی طرح جس طرح فضیل نے غور و فکر کیا، اور اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ کہاں ڈاکو زبردست اور نٹوریس ڈاکو، عرب کا نٹوریس ترین ڈاکو، اور کہاں اب وہ متقی ترین عربوں میں سے ایک شمار ہونے لگا۔ تو یہ ہے فرق۔ ایک طرف فضیل، اس کی قسمت میں ایمان لانا تھا، اس نے اپنا رویہ بدل دیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا، اس میں انقلاب آ گیا۔ لیکن دوسری طرف وہ تین لوگ، کون سے؟ ایک ابو جہل، ایک ابو سفیان، ایک کا نام تھا اخنس بن شریق، اخنس بن شریق، قاف سے شریق۔ وہ تین مشرک ہی رہے، بلکہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت بن گئے، پتھر بن گئے، سنگ دل بن گئے، تو لہذا فاسق ہی رہے۔ وہ فاسق نہیں بلکہ مشرک ہی رہے، لیکن اکثر مسلمان اور اکثر اہل کتاب فاسق ہی رہے، اور فاسق ہی ہیں اب بھی۔
فاسق کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ہاں؟ فاسق کہتے ہیں جس نے بظاہر ایمان لایا لیکن مومن نہیں بنا، یعنی ایمان لانے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، یہودی ہونے کے باوجود، نصرانی ہونے کے باوجود وہ فاسق رہا، یعنی گناہ گار ہی رہا، خدا کا دین قبول کرنے کے بعد بھی خدا کی مخالفت ہی کرتا رہا، جیسے ہمارے یہاں ہے یزید، ایسے بے شمار ہمارے درمیان آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، نام سے مومن لیکن اصل میں فاسق۔ کیوں؟ کیونکہ فقست قلوب، ان کے دل سنگ دل ہیں، کلامی وحی ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، جسے اثر کرے گا وہ فضیل کی طرح مومن بنے گا، لیکن اکثر بیشتر ہم قبول نہیں کرتے۔ اوکے، تو وقت ہمارا ختم ہوتا ہے تو ہماری بحث بھی یہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک حصہ سوال کا، یہ ایک حصہ کہ کیسے ایک دم سے پھیل گیا کلامی وحی کے ذریعے سے، کیونکہ کلامی وحی میں یہ خصوصیت تھی کہ جیسے پیغمبر نے پہلے جب سنا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی تھی۔ اسی طرح قرآن جب اترتا ہے ذہن انسان کے دل میں تو انسان کے ریڑھ کا گودا جو ہوتا ہے اسپائنل کارڈ وہ پگھل جاتا ہے، آپ کا اسپائنل کارڈ پگھل جاتا ہے معنوی لحاظ سے یا آپ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے جو ہے۔ تو یہ کلام وحی کی خصوصیت ہے، اللہ کا کلام، اور جب پڑھنے والا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرتاثیر تلاوت۔ تو یہ ہے ایک سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ کل، اور کل صرف اسی سوال کے جواب میں سارا ٹائم گزر جائے گا۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔